بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے نیوزی لینڈ سے۔ جی ہاں، نیوزی لینڈ سے اس لیے کہ نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر جیسنڈا آرڈن نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے، اور استعفیٰ انہوں نے اس لیے دیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور جو معاشی عدم استحکام ہے اس کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ الفاظ ان کے کچھ مختلف ہیں، لیکن انہوں نے جو کہا ہے ان کے اپنے الفاظ میں سن لیں۔ Leading a country is the most privileged job anyone could ever have, but also one of the more challenging. You cannot and should not do it unless you have a full tank, plus a bit in reserve for those unexpected challenges. And so today I'm announcing that I will not be seeking re-election. I know what this job takes, and I know that I no longer have enough in the tank to do it justice. It's that. میں نے یہ جو کلپ ہے یہ آپ کو اس لیے نہیں سنوایا کہ میں پاکستان میں بھی کسی سے استعفیٰ مانگنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ میرا کام نہیں ہے کسی سے استعفیٰ مانگنا، میرا کام ہے سوال اٹھانا۔ میں نے یہ آپ کو نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر کا جو بیان ہے یہ صرف اس لیے سنوایا ہے کہ میں یہ سوال اٹھانا چاہتا ہوں پاکستان میں کہ کیا پاکستان میں بھی کسی کو یہ احساس ہے کہ وہ مہنگائی اور معاشی عدم استحکام کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت سے محروم ہے؟ اور اگر یہ احساس نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ وہ مہنگائی کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں اور معاشی عدم استحکام کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں، تو پھر وہ کیوں نہیں کر پا رہے؟ اور روزانہ ہم یہ باتیں کیوں سن رہے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، اور کہیں پاکستان کو ڈیفالٹ کا شکار کر کے بھی کوئی اس سے اپنا سیاسی مقصد تو حاصل نہیں کرنا چاہتا؟ یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ باتیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان کو اگر ڈیفالٹ کا شکار کر دیا جائے تو اس سے پاکستان میں اکنامک ایمرجنسی قائم ہو جائے گی، اور اکنامک ایمرجنسی کے نتیجے میں جو انتخابات ہیں وہ کچھ مزید عرصے کے لیے ملتوی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے، اور اس صورتحال پر آج ہم گفتگو کریں گے، اور آج گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب احسن اقبال صاحب جو کہ ابھی اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں، اور جناب عابد زبیری صاحب سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں، اور کراچی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سعید غنی صاحب جو سندھ حکومت کے صوبائی وزیر محنت اور افرادی قوت ہیں، اور ان سے ہم جو کراچی کا جو معاملہ ہے کہ میئر کون ہوگا کون نہیں ہوگا اس پہ بھی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو سنواتا ہوں کہ احسن اقبال صاحب نے پچھلے کچھ مہینوں میں ہمارے پروگرام میں بار بار یہ دعوت دی تھی تحریک انصاف کو کہ آپ قومی اسمبلی میں آئیں، کیا الفاظ تھے ان کے، ذرا سنیں۔ کہ اگر عمران خان صاحب نے الیکشن لینا ہے تو اس کی پھر ایک ہی صورت ہے، وہ قومی اسمبلی میں آئیں۔ اسی لیے ہم نے انہیں کہا ہے کہ بجائے آپ پاکستان کے اندر پاکستان کی بدخوئی کرنے کے، آپ آئیے اسمبلی کے اندر آئیں اور بیٹھیں اور بیٹھ کے اتفاق رائے کریں۔ جی احسن اقبال صاحب، آپ نے بار بار کہا کہ آپ قومی اسمبلی میں آئیں، جب قومی اسمبلی میں آنے کا انہوں نے اشارہ دیا تو آپ نے ان کے 35 استعفے قبول کر لیے۔ یہ باتیں جب میں نے کی تھیں اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم پاکستان کو پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے بچائیں، جی، اور جو اس وقت آئین کے تحت مختص مدت ہے اسمبلیوں کی وہ پورا کریے۔ دیکھیے اس وقت پاکستان ایک بہت ہی ہنگامی معاشی دور سے گزر رہا ہے، اور ہمارے اوپر تقریباً وہی افتاد گری ہوئی ہے جو کلائمیٹ ڈیزاسٹر کی پاکستان پہ گری تھی، کہ پاکستان دنیا میں گلوبل ایمیشنز لیس دین 1% کرتا ہے۔ پاکستان کا کوئی گناہ نہیں ہے دنیا میں پولوشن کرنے میں، لیکن $30 ارب کی ہمیں مار پڑ گئی، دنیا کی پولوشن کی سزا ہمیں ملی۔ آج جو پاکستان کا معاشی نظام جس تباہی پر پہنچا ہوا ہے، یہ 6 مہینوں میں ہم نے نہیں ڈبویا، یہ پچھلے 4 سالوں کا ورثہ ہے جو ہمارے اوپر آج گرا ہوا ہے۔ اس کے اوپر جو ٹاپ آف اٹ $30 ارب کا ہمیں کلائمیٹ ڈیزاسٹر، اس کے اوپر گلوبل اکنامک کرائسس جس میں کہ آج امریکہ، برطانیہ، یورپ جیسی ملک بھی معاشی مشکلات میں ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا جب آپ کے پروگرام میں یہ کلپ آپ نے سنائے کہ پاکستان کو پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے بچانا ہے، آپ اسمبلیوں میں آئیں، اکتوبر 2023 کے الیکشن کے اوپر ایک انتخابی اصلاحات کے اوپر اتفاق رائے کریں۔ خان صاحب کیا جب ہم نے IMF کا پیکج بحال کیا، چین کے ساتھ ہمارا JCC کا اجلاس ہوا، وزیر اعظم چین گئے، پاکستان کا سینٹیمنٹ پازیٹیو ہوا،
لانگ مارچ دھرنا، میں ایسا کر دوں گا، میں آگ لگا دوں گا. اچھا اب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسمبلی میں واپس آئیں گے نا. پھر جنیوا میں $10 ارب دنیا نے پاکستان کے لیے پلیج کیا، سعودی عرب نے پاکستان کی مدد کا اعلان کیا، UAE نے اعلان کیا، آپ کی سٹاک مارکیٹ میں پازیٹیوٹی آئی، دنیا میں پاکستان کا امیج پازیٹیو ہوا. انہوں نے دیکھا کہ یہ تو گاڑی پھر چلنے لگی ہے، تو پنجاب اور KP کی اسمبلیاں توڑ کے پھر ایک بحران اور بے یقینی پیدا کرنے کی کوشش کی. یہ اعلان تو انہوں نے 26 نومبر کو کیا تھا. نہیں، لیکن میرا مقصد ہے کہ اس کو ریئلائز تو نہیں کیا تھا نا. لیکن جو ہی پاکستان کے لیے یہ پازیٹیو سینٹیمنٹ پیدا ہوا، اس کو سیبوٹاج کر دیا. آپ کے خیال میں ان کے 35 استعفے قبول کر کے پاکستان میں سٹیبلٹی آ جائے گی؟ نہیں، لیکن دیکھیے، جب آپ ایک پاکستان کے اندر ڈی سٹیبلائزیشن پیدا کر رہے ہیں اور آپ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس ملک کو پازیٹیو راہ پہ نہ چلنا جائے، تو پھر آپ نے اپنی نیت کا تو اظہار کر دیا نا کہ آپ کسی خیر کے لیے اسمبلی میں نہیں آنا چاہتے، آپ اس اسمبلی کو بھی خراب کرنے کے لیے اسمبلی میں آنا چاہتے ہیں. اچھا عابد زبیری صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو 35 استعفے قبول کیے ہیں اسپیکر صاحب نے، تو وہاں سے اب 33 حلقوں سے تو عمران خان صاحب الیکشن لڑیں گے، اس سے کوئی سٹیبلٹی آئے گی پاکستان کی؟ کوئی اکانومی بہتر ہو جائے گی اس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ کامران خان صاحب. دیکھیے، میں تو نہیں سمجھتا اسٹیبلٹی آئے گی. میں تو سمجھتا ہوں اسٹیبلٹی اس ملک میں اب جنرل الیکشن ہونا چاہیے. جی میرا ایک اوپینین ہے، مطلب یہ دس از پرسنل اوپینین آف مائنڈ، کہ دیکھیں اسٹیبلٹی جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی، اکنامک اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. دے آر بوتھ انٹرلنکڈ. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں، جس میں احسن اقبال صاحب اور سارے لوگ ہیں، وہ بیٹھیں اور بات کریں اور پاکستان کے حق میں سوچیں، اور اس کو اس طرح سے آپ الیکشن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن اس کا حل ہے کہ ایک جا کے ایک اسٹیبل گورنمنٹ آتی ہے جو یہ ساری جو ایشوز ہیں وہ ٹیکل کریں، تاکہ یہ جو ایک ماحول بنا ہوا ہے ہمارے ملک میں کنفرنٹیشن کا، میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے انٹرسٹ میں ہیں اس سب کے کہ جی اب یہ ختم ہو. اچھا سعید غنی صاحب، آپ سے مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جیسے ہی اسپیکر قومی اسمبلی نے PTI کے 35 استعفے جو ہیں وہ منظور کیے، تو اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ اشارہ دیا کہ ہم تو یہاں پہ اگر بائی الیکشن ہوگا تو PDM تو اس میں حصہ نہیں لے گی، اور پھر خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی یہی کہا کہ اب آپ ہی لڑیں الیکشن. لیکن کل شرجیل میمن صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہر حلقے سے الیکشن لڑے گی. تو کیا یہ کولیشن گورنمنٹ ہے وفاق میں، تو کیا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے کوئی ایک دوسرے سے صلاح مشورہ نہیں کیا؟ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہم بائی الیکشن لڑیں گے، مسلم لیگ نون اور JUI کہہ رہی ہے کہ ہم نہیں لڑیں گے. صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی PDM کا حصہ نہیں ہے، وفاقی حکومت کا حصہ ضرور ہے. ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی جب یہ اعلان کیا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وفاقی حکومت میں شامل کوئی جماعت انتخابات میں حصہ نہیں لے گی، بلکہ انہوں نے PDM کا ذکر کیا ہے. لیکن ابھی تو وقت کافی پڑا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اگر اس بات پہ اتفاق ہو گیا کہ جی کسی کو نہیں لڑنا چاہیے تو ہو سکتا ہم بھی نہ لڑیں، لیکن فی الحال پاکستان پیپلز پارٹی کو، یا میں کراچی کا پریزیڈنٹ ہوں، ہمارے یہاں بھی کچھ نشستیں ہیں، مجھے کوئی ایسی احکامات نہیں ہیں کہ جی ہمیں الیکشن نہیں لڑنا. بلکہ سچی بات یہ ہے کہ میں نے ایز اے پریزیڈنٹ کراچی ڈویژن مختلف سیٹوں پر مختلف کینڈیڈیٹس کے لیے نام بھی جو ہے وہ شارٹ لسٹ کرنا شروع کیے جو میں اپنی قیادت کو بھیج سکوں. اچھا، تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں 9 سیٹیں ہیں کراچی کی قومی اسمبلی کی جس پہ الیکشن ہونا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں MQM اور پیپلز پارٹی جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر کے لڑیں، یا تمام سیٹوں پہ MQM بھی اپنے امیدوار کھڑی کرے گی اور پیپلز پارٹی بھی کھڑی کرے گی؟ اس پر بھی ابھی بات کرنا میں سمجھتا ہوں کہ قبل از وقت ہوگا، اس لیے کہ جو پہلے فیصلہ تھا جب انتخابات میں حصہ ہم سب لے رہے تھے تو اس وقت تو یہ طے ہوا تھا کہ جو جماعت 2018 میں دوسری پوزیشن پہ ہوگی اس کا کینڈیڈیٹ ہوگا اور باقی جماعتیں اس کو سپورٹ کریں گی. لیکن کراچی کے ڈائنامکس تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ MQM بھی حصہ لے، پیپلز پارٹی بھی حصہ لے، لیکن ابھی اس پر میرا خیال وقت لگے گا. ذرا اسکیجول آنے دیں الیکشن کا، تو اس کے بعد ہم اس پہ بیٹھ کے طے کر لیں گے. اچھا احسن اقبال صاحب، اب پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی تو ٹوٹ چکی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو آئین کے مطابق 3 مہینے کے اندر اندر الیکشن ہونا ہے تو اپریل 2023 تک ان دونوں صوبوں کا الیکشن ہو جائے گا؟ دیکھیے، اس کا فیصلہ تو حتمی طور پہ الیکشن کمیشن نے کرنا، شیڈول وہ جاری کرتا ہے. لیکن میں اپنی وزارت کے حوالے سے ایک موقف ضرور رکھنا چاہوں گا، کیونکہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس میرے وزارت کے متحد ادارہ ہے جو اس وقت ایک بہت بڑی ملک کے اندر ایکسرسائز کر رہا ہے، جو 34 ارب روپے جس پہ خرچ ہو رہا ہے، اور وہ مردم شماری کی ہے. اور یہ مردم شماری اس لیے کی جا رہی ہے کہ جب 2018 کے الیکشن ہوئے تھے
تو جو مردم شماری اس وقت ہوئی تھی اس پہ صوبہ سندھ نے اعتراض اٹھایا تھا اور اس کی بہت ہی مشروط انہوں نے پروویژنل منظوری دی تھی کہ یہ مردم شماری صرف 2018 کے انتخابات کے لیے استعمال کی جائے گی اور اس کے بعد نئی مردم شماری کے اندر نیا الیکشن ہوگا. اسی روشنی میں پھر اپریل 2021 میں عمران خان صاحب کی صدارت میں کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس ہوا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو اگلا جنرل الیکشن ہے وہ نئی مردم شماری کے تحت ہوگا اور جس کا عمل شروع ہو چکا ہے اور یہ تقریباً 30 اپریل کو اس کا نتیجہ نوٹیفائی ہو جائے گا. جب نئی مردم شماری کا نتیجہ نوٹیفائی ہو جائے تو پھر الیکشن کمیشن کو آئینی طور پہ 4 ماہ درکار ہوتے ہیں کہ وہ نئی حلقہ بندی کرے اس مردم شماری کی روشنی میں. تو اگر آپ اپریل سے 4 مہینے آئیں تو اگست تک آ جاتے ہیں. یہ وہی وقت ہے کہ جب اسمبلیاں بھی اپنی طبعی مدت پوری کریں گی. تو اس لحاظ سے میں نے تو بار بار یہ کہا ہے کہ جو انتظامی اور آئینی تقاضا ہے الیکشن کا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی روشنی میں وہ یہی ہے کہ یہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں اور الیکشن اکتوبر کے اندر ہو. تو پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن بھی اگست ستمبر یا اکتوبر میں؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقیناً ایک اس میں یہ پیراڈاکس ہے کہ کیا آپ ملک کے اندر قومی اسمبلی خیبر اور بلوچستان اور سندھ یہ 3 الیکشن تو کرائیں نئی مردم شماری کے تحت اور پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کرائیں پرانی مردم شماری کے تحت. کیا یہ ہو سکتا ہے؟ پھر اس کے علاوہ یہ بھی ایک حیثیت ہے کہ کیا دیکھیے جو الیکشن ہے اس میں قومی اور صوبائی اسمبلی کا جب ہوتا ہے تو صرف اضافی خرچہ ایک بیلٹ کی چھپائی کا ہوتا ہے. لیکن جب آپ اپریل میں یہ منی جنرل الیکشن کریں گے اور پھر اکتوبر میں ایک فل جنرل الیکشن ہوگا تو جو اس کی لاجسٹکس کی کئی 30-40 ارب روپے اس کی کاسٹ آئے گی. کیا پاکستان کی معیشت 2 الیکشنز کو کر سکتی ہے؟ ٹھیک ہے. اور پھر اگر ہم مثال کے طور پہ جنرل الیکشن کہتے ہیں کہ جی وہ بھی آپ اپریل میں کر لیں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اگلے 4 سے 5 مہینے کے لیے پورا ملک ایک نگران سیٹ اپ میں بے یقینی میں ڈال دیں گے چونکہ نگران سیٹ اپ کوئی پالیسی فیصلے نہیں کر سکتی. جو اس وقت معاشی بحران ہے کیا وہ پاکستان کو 4-6 مہینے کے لیے انسرٹنٹی میں دھکیلنے کی اجازت دیتا ہے؟ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی. اب آپ زبیری صاحب یہ بتائیے کہ کیا آئین نے پاکستان میں کوئی گنجائش ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں کا جو الیکشن ہے یہ ستمبر یا اکتوبر 2023 میں ہو؟ میں نہیں سمجھتا سر، کیونکہ کانسٹیٹیوشن کے اندر سارے پیرامیٹرز طے ہوئے ہیں. یا تو آپ اس کو وائلیٹ کرنا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن جو کر نہیں سکتے ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ. اس کے اندر ایک پیریڈ دیا ہوا ہے، انہوں نے ڈسولوشن کر دیا 90 دن میں انہوں نے الیکشن کرانے، اس کے 14 دن کے بعد وہ گورنمنٹ آنی ہے. یہ کہیں نہیں لکھا ہوا آئین پاکستان میں کہ صوبائی اور فیڈرل الیکشن ایک ہی دن ہونے چاہیے. ٹریڈیشن یہی رہی ہے لیکن یہ کہیں نہیں لکھا. ہندوستان میں آپ دیکھیے الگ ہوتے ہیں، اسٹیٹ الیکشن الگ ہوتے ہیں، ان کے فیڈرل الیکشن ہوتے ہیں. رہی بات جیسے حسن اقبال صاحب نے فرمایا کہ اس کی معیشت کا ہمارا یہ حال ہے اور اس طرح سے، دیکھیے یہ کوئی گراؤنڈ آئینی طور پہ دیکھیں میں لیگل بات کر رہا ہوں، اس کے مجھے پریکٹیکل پوزیشن ان کو معلوم ہوگی بہتر. اس میں کہیں یہ گنجائش نہیں ہے کہ اس بنا پہ آپ الیکشن جو ایک پیریڈ جو دیا ہوا ہے ڈیموکریٹک سیٹ اپ کا اس کے اندر آپ چیز کر الیکشن 90 دن میں آپ کو انڈر دی کانسٹیٹیوشن کرانے ہیں سر. اور وہ اس کی اگر کوئی جو آپ نے بات کی وہ ایمرجنسی جو آرٹیکل 235 کرتا ہے اس کی ڈیلنگ اس کے اندر بھی ہوتا ہے، the president has to be satisfied. اور پھر اس کے اندر سارا اور سب کلاس 3 اور 4 اور 32 آرٹیکل 234 کے بھی آپ فالو ہوتے ہیں، سارا ایک پروسیجر دیا ہوا ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ دیکھیے اگر انہوں نے دیا وہ اپریل میں اگر وہ 90 دن بنتے ہیں تو یہ الیکشن کرانے ہوں گے. اور الیکشن کمیشن یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس یہ نہیں ہے. یہ ان کی ذمہ داری ہے فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانا. دیکھیے اس میں میں پھر یہ کہوں گا، دیکھیے ہم تیار ہیں اگر الیکشن کمیشن کہتا ہے 90 دن کے اندر الیکشن کرنے ہیں، ہم اس کے لیے تیار ہیں. اور ابھی جس طرح کراچی کے اندر پی ٹی آئی جہاں 14 سیٹوں کی مالک تھی اس کا وائٹ واش ہوا ہے، اس سے برا وائٹ واش انشاءاللہ پنجاب کے اندر ان کا ہوگا اور خیبر پختونخوا میں ہوگا، چونکہ لوگ انتظار کر رہے تھے. جائے میں تو کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے ہی از ناٹ شاٹ ہمسیلف ان ہز فیٹ، پیروں پہ گولی نہیں چلائی، اپنی کن پٹی پہ رکھ کے چلائی ہے کہ جو 2 حکومتیں تھیں ان کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیا. وہ تو ہماری حکومت ختم کرنا چاہتے تھے. تو لہٰذا اگر الیکشن کمیشن 90 دنوں میں الیکشن کا اعلان کرتا ہے، بھرپور طور پہ ہم الیکشن لڑیں گے، ان کو شکست دیں گے. لیکن میں نے اس کے ساتھ بتایا ہے کہ اس میں کچھ آئینی پیچیدگیاں ہیں کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا ایک فیصلہ ہے، مردم شماری اس وقت ہو رہی ہے،
کیا آپ آدھے ملک میں پرانی مردم شماری پہ الیکشن جنرل کریں گے؟ کیا اس پہ کریں گے؟ اس پہ پھر آپ کو سپریم کورٹ نہیں، یہ تو الیکشن کمیشن اس کا فیصلہ کرے گا. اگر وہ اس پہ مطمئن ہوتا ہے کر دے گا، اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس پہ اسے کوئی کلیریفیکیشن چاہیے تو ہو سکتا ہے کہ وہ سپریم آئین میں کورٹ کوئی سے قدغن نہیں ہے. آئین میں کوئی قدغن نہیں ہے کہ جی اگر وہ سینسس نہیں ہوا ہے، مردم شماری نہیں ہوئی اور اس کا سارا اس پہ الیکشن فرض کریں اب 2017 یا 2019 یا 2020 میں ایک چیف منسٹر ڈیسائیڈ کرتے یا فیڈرل گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرتی کہ جی میں الیکشن ڈیزالو کرنا چاہتی ہوں، ایڈوائز کر دیتی وہ پریزیڈنٹ کو یا چیف منسٹر، تو الیکشن کمیشن از باؤنڈ ٹو ہولڈ دی الیکشن. لیکن یہ تو آپ کو پتہ چل گیا نا کہ وفاقی حکومت میں یہ سوچ موجود ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کا الیکشن ستمبر اکتوبر 2023 میں کروایا جائے. پتہ نہیں، میں یہ تو آپ نے سن لیا نا. نہیں بتا دیا. میں نے تو آپ کو ایک سینیریو بتایا ہے کہ اس وقت کچھ امپلیکیشنز ہیں جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، اور یہ وہ فیصلہ ہے جو عمران خان صاحب خود کر کے گئے. چلے ٹھیک ہے. اچھا سعید غنی صاحب، اب میں دوبارہ آپ سے وہی بات کروں گا جو میں نے پہلے بھی کی تھی کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک پیج پہ نظر نہیں آ رہے. ہمارے پروگرام میں رانا ثناءاللہ صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بات کہی، وہ کہتے ہیں جی پنجاب میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو مل کے الیکشن نہیں لڑنا چاہیے. سنیں ان کے اپنے الفاظ کیا ہیں. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو پنجاب میں مل کے الیکشن نہیں لڑنا چاہیے. اچھا. ہاں، ان کو علیحدہ علیحدہ الیکشن لڑنا چاہیے. اگر یہ علیحدہ علیحدہ الیکشن نہیں لڑیں گے تو پیپلز پارٹی کا جو ووٹ ہے نا وہ پھر پی ایم ایل این کو نہیں پڑتا، وہ دوسری طرف چلا. سعید غنی صاحب بڑے واضح الفاظ ہیں رانا ثناءاللہ صاحب کے. وہ کہہ رہے ہیں پنجاب میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو مل کے الیکشن نہیں لڑنا چاہیے، یعنی کہ اپنا اپنا الیکشن لڑو. سندھ میں کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کراچی میں مسلم لیگ نون کو بہت تھوڑی سی سیٹیں ملی ہیں بلدیاتی الیکشن میں، لیکن ماضی میں کراچی میں شہباز شریف صاحب بھی الیکشن لڑ چکے ہیں، مفتاح اسماعیل صاحب بھی الیکشن لڑ چکے ہیں. تو اگر یہ بائی الیکشن ہوتا ہے کراچی میں تو کیا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو آپس میں ایڈجسٹمنٹ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ دیکھیں، ایک تو میں آپ کو پہلے بھی سے بتا چکا ہوں کہ فارمولا کیا طے ہوا تھا تمام جو اتحادی جماعتیں ان کے درمیان. لیکن جو میں نے بتایا کہ کراچی کے ڈائنامکس چونکہ مختلف ہیں، تو ایک انتخاب ایسا ضرور ہوا جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن نہیں لڑی اور ایم کیو ایم نے لڑا الیکشن. لیکن اس کے بعد ہمارا بھی یہ خیال ہے اور ایم کیو ایم کے دوستوں کا بھی یہ خیال ہے کہ ہمیں اپنے الیکشنز الگ الگ لڑنے چاہیے. اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ میرا تھوڑا سا الیکشن کا تجربہ تھوڑا بہت ہے، دوسروں کے مقابلے کم ہوگا، لیکن جو بھی جماعت اگر کسی جماعت کے ساتھ اتحاد کر کے الیکشن لڑتی ہے تو کبھی بھی 100% ووٹ ٹرانسفر اس جماعت کو نہیں ہوتے ہیں. اب آپ کو اس حلقے کی نوعیت دیکھ کر یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آیا ہم کسی جماعت کے ساتھ مل کر لڑیں تو فائدہ ہوگا یا ہم الگ الگ لڑیں تو فائدہ ہوگا. میرا یہ خیال ہے کہ کراچی میں انتخابات میں مسلم لیگ نون کے ساتھ شاید کچھ علاقوں میں تو یہ جو فارمولا ہے وہ ورک آؤٹ ہم کر سکتے ہیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر علاقے میں ہر حلقے میں یہ جو فارمولا ہے وہ کامیابی سے چل سکے. سملرلی ایم کیو ایم کے ساتھ بھی یہ سچویشن ہماری رہے گی اور ہماری بھی یہ خواہش ہوگی اور ایم کیو ایم کی بھی شاید یہ خواہش ہوگی کہ اگر انتخاب ہوتا ہے تو پیپلز پارٹی الگ الیکشن لڑے، ایم کیو ایم الگ الیکشن لڑے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وفاقی حکومت میں بیٹھی ہوئی جماعتیں آپس میں دور ہو جائیں گی. ہم جنرل الیکشن میں شاید اکثر مقامات پر ایک دوسرے کے سامنے انتخابات میں حصہ لیں گے، لیکن یہ جو گراؤنڈ کی پالیٹکس ہوتی ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور پھر وہاں آپ کو دیکھ کے فیصلے کرنے پڑتے ہیں. جی میں ایک یہاں پہ بریک لیتا ہوں. بریک کے بعد ایک اور بڑا اہم ایشو ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں انہوں نے الیکشن کمیشن کے خلاف ایک اعلان جنگ کر دیا ہے. کیوں کیا اس پہ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. آپ جانتے ہیں کہ ابھی تک پنجاب میں نگران وزیر اعلیٰ کے نام پہ کوئی اتفاق رائے نہیں ہو سکا. کچھ نام جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آئے تھے، کچھ نام مسلم لیگ نون کی طرف سے آئے تھے. کسی بھی نام پہ ابھی تک اتفاق رائے نہیں ہوا اور بعض ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اب فیصلہ جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر صاحب کریں گے. لیکن پرویز الہی صاحب نے اس معاملے پر آج ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے، ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. ہمیں کوئی شوق نہیں ہے الیکشن کمیشن کا. ہمیں پتہ ہے الیکشن کمیشن کی سوچ نیت کیا ہے. وہ عمران خان صاحب کے خلاف روز کیسز کر رہے ہیں. ہم نے چیف الیکشن کمیشنر کا بنایا ہوا چیف منسٹر اس کو چلنے نہیں دیں گے اور ہم سپریم کورٹ جائیں گے. ہمارا پورا پروگرام بن گیا. پورا پروگرام بن گیا ہے پرویز الہی صاحب کا. تو احسن اقبال صاحب،
اگر چیف الیکشن کمشنر کے پاس معاملہ چلا جاتا ہے اور وہ کسی نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا فیصلہ کر دیتے ہیں تو پرویز الہی صاحب کہتے ہیں ہم نہیں مانیں گے. دیکھیے پاکستان کا آئین ہے نا, آئین کے اندر ایک طریقہ کار درج ہے کہ جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ اپنا ایک پینل تجویز کرتے ہیں, لیڈر آف اپوزیشن سے وہ مشورہ کرتے ہیں, مشاورت کرتے ہیں. اگر ان کے درمیان اتفاق رائے ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے, اگر نہیں ہو سکتا تو پھر وہ دونوں ایک پارلیمانی کمیٹی کو نام بھیجتے ہیں, اور اگر پارلیمانی کمیٹی ایگری کر لے بہت اچھا ہے. اگر وہ نہیں اتفاق کر سکتی تو پھر دونوں فریقین کے جو نام ہیں اس کی فہرست الیکشن کمیشن کے پاس جاتی ہے اور وہ ان میں سے جسے موضوع سمجھتا ہے وہ کر لیتا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ جو انہوں نے نام تجویز کیے, ان کی قابلیت دیکھیں کہ آج ہم جس حالت کو پہنچے ہیں اس کی کوئی وجہ ہے نا کہ نالائکی کی جو کوئی ہائیسٹ جگہ ہوتی ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت میں تھی. انہوں نے جو 3 نام دیے, پہلا نام دیے ناصر کھوسہ صاحب کا, انہوں نے معذرت کر لی کہ جی مجھ سے تو کسی نے پوچھے نہیں. دوسرا نام انہوں نے دیا سکھیرا صاحب کا, وہ نااہل ہیں, سرکاری افسر ہیں, سرونگ آفیسر ہیں. تیسرا نام انہوں نے جس شخصیت کا دیا ان کی دوہری شہریت نکلی, وہ بھی نااہل ہیں. تو اگر آپ ایک تو جو آپ نے 2 نام دیے اس میں سے احد چیمہ صاحب ہیں, اس میں محسن نقوی صاحب اہل ہے نا, تو لہٰذا بائی ڈیفالٹ تو ایک ہی نام بچتا ہے کہ جو منتخب ہوگا اس کو کوئی چاہے چیف الیکشن کمشنر کرے یا کوئی تیسرا کرے. تو آپ کے خیال میں محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے؟ میرا خیال ہے کہ جو اس وقت لسٹ آئی ہے اس میں سے جو شخص اہل یا اہلیت کے معیار پہ پورا اترتا ہے وہ تو محسن نقوی صاحب کا نام ہے. وہ اب قطع نظر اس کے کہ ان کا چناؤ کون کرے گا, یہ اگر اتنے قابل تھے, تھوڑی سی عقل لڑاتے, تھوڑا سا آئین پڑھتے, اب اپنی نالائکی اور نااہلی کا سارا ملبہ یہ چیف الیکشن کمشنر پہ اگر پھینکیں تو یہ ایک لطیفہ ہی آپ کہہ سکتے ہیں, اور کیا ہو سکتا ہے. تو عابد زبیری صاحب, آپ تو آئین کی بات کرتے ہیں, تو اگر چیف الیکشن کمشنر کے پاس آئین کے تحت اختیار ہے, وہ کسی کو بھی اگر نگران وزیر اعلیٰ بنا دیتے ہیں, تو پرویز الہی صاحب کہتے ہیں ہم سپریم کورٹ چلے جائیں گے. ہاں دیکھیے, یہ جو ابھی احسن اقبال صاحب نے, حامد میر صاحب فرمایا کہ وہ ایک محسن نقوی صاحب شاید نام آپ نے لیا, ان کا وہ رہ جاتے ہیں, اس کی ایسے بات نہیں ہے, اس پہ اتفاق ہونا چاہیے اس کمیٹی میں جو کانسٹیٹیوٹ ہوتی ہے. اس میں اگر نا اتفاقی, اور جیسے ایون اگر نام ان کا محسن نقوی کا صاحب کا رہ گیا اور اس پہ نا اتفاقی ہوتی ہے, پھر وہ 3 دن کا جو پیریڈ 3 اور پھر 2 دن کے اندر الیکشن کمیشن کے پاس معاملہ جاتا ہے, الیکشن کمیشن اپوائنٹ کرتا ہے. لیکن یہ کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ ملا ہوا ہے چیف الیکشن کمشنر کو کہ وہ جب آپ آپس میں پولیٹیشنز ایگری نہیں کر سکتے, اور تو پھر یہ چیف الیکشن کمشنر کی ثوابدید ہے کہ وہ اپوائنٹ کریں. نیچرلی وہ دیکھ کے ہی کریں گے, دوہری شہریت, یہ ساری چیزیں ان کی نظر میں ہوں گی. لیکن اگر فرض کریں اب چیف منسٹر صاحب محسوس کرتے ہیں, ان کا احساس ہے کہ جی وہ نہیں مانتے, یہ کہنا کہ مانتے نہیں, یہ میرے خیال سے مناسب نہیں ہوگا آئین کے اس میں. لیکن ان کا حق ہے کسی پارٹی کا, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی انہوں نے غلط اپوائنٹ کر دیا, اس کو چیلنج کریں وہ, اور جا کے اگر کورٹ اس بات سے متفق ہوتی ہے ان کو ہٹا دیں گے. لیکن یہ آئین نے اختیار دیا ہے چیف الیکشن کمیشنر کو کہ وہ 2 دن کے اندر نومینیٹ کریں گے کیئر ٹیکر چیف منسٹر. اچھا سعید غنی صاحب, یہ کیا بہت افسوسناک بات نہیں ہے کہ پاکستان کے سیاستدان جو ہیں وہ اتنا بھی ایک دوسرے کے ساتھ رواداری نہیں رکھتے کہ کسی کیئر ٹیکر چیف منسٹر کے نام پہ اتفاق کر لیں, بلکہ یہ تو دور کی بات ہے, عمران خان اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں, ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہیں, ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں. یہ بہت افسوسناک بات نہیں ہے؟ عامر میر صاحب, میں ابھی آپ کو ذاتی رائے بتانا چاہتا ہوں. مجھے نہیں پتا میری پارٹی کا موقف اس پہ کیا ہے, لیکن یہ جو انٹرم گورنمنٹ کا کانسیپٹ یہاں لایا گیا کہ جی انتخابات میں چونکہ الزامات لگ جاتے ہیں تو کوئی ایسی کیئر ٹیکر آ جائے جس پہ اتفاق ہو, تو اس کے لیے ایک میکینزم بنایا گیا کہ جی لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس مل کر یہ کریں گے. یہی جو ہمارے الیکشن کمیشن کے ممبرز ہیں, چیف ہیں, ان کے لیے بنایا گیا, یہی چیئرمین نیب کے لیے بنایا گیا. لیکن بدقسمتی سے میری رائے میں یہ سارا جو ہم نے میکینزم ڈیولپ کیا تھا یہ بری طرح سے ناکام ہو رہا ہے, اور اس کی بنیادی وجہ ایک ہی ہو گئی ہے کہ کوئی ایسا شخص اس ملک میں ایک آدمی میں نہیں ملتا جس پر لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس کا اتفاق ہو جائے. اور اگر کسی ایک آدمی کا, اچھے آدمی کا نام آتا بھی ہے تو وہ اپنی عزت بچانے کے لیے پہلے اپنے آپ کو وڈرا کر لیتا ہے کہ جی اس سے نکل ہی جاؤ, اس لیے کہ اگر اپوزیشن نام دے گی تو حکومت مجھے گالیاں دے گی, حکومت نام دے گی تو مجھے اپوزیشن گالیاں دے گی. تو میرا یہ خیال ہے
کہ یہ ہم تمام سیاستدانوں کو بیٹھ کر اس پہ دوبارہ غور کرنا چاہیے کہ یہ تو مطلب عجیب سا کہتے ہیں اس ملک میں کہ چیئرمین نیب کے لیے آپ کو نام نہیں ملتا, الیکشن کمشنر کے لیے آپ کو نام نہیں ملتا, جو آتا ہے اس کی تنزیل ہوتی ہے, اس کی عزت اچھالی جاتی ہے. تو یہ بڑی خطرناک بات ہے. ہمیں بیٹھ کر کوئی ایسا راستہ نکالنا چاہیے کہ کم از کم اس ملک میں جو اچھے لوگ ہیں, معتبر لوگ ہیں, جن کی کوئی کریڈیبلٹی ہے, ان کو اگر کسی عہدے کی کوئی پیشکش ہو جائے تو وہ اپنا فخر محسوس کریں کہ جی مجھے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنایا جا رہا ہے, چیف منسٹر بنایا جا رہا ہے, مجھے الیکشن کمیشن لگایا جا رہا ہے, مجھے چیئرمین نیب لگایا جا رہا ہے. یہاں تو اچھا آدمی کوئی آنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا فیلئر ہے جو ہم نے ایک اچھا ایک کانسیپٹ لے کر آئے تھے کہ جی ہم بنائیں گے, لیکن اس پر اتفاق رائے نہ ہوگا. پرویز الہی صاحب مطلب کتنی آسانی سے کہہ رہے ہیں کہ جی میں مانوں گا ہی نہیں. بھائی میں تو میرا جو نقطہ نظر ہے وہ تو شاید زبیری صاحب سے معذرت اختلاف کرتا ہوں اس پہ بھی, کہ اگر کوئی غلط آدمی کا ہی بھلے اس پہ کوئی نامینیشن ہو جاتی ہے اور اس کانسٹیٹیوشن جو میکنزم ہے اس کے مطابق ہوتی ہے, تو سپریم کورٹ کو بھی اختیار نہیں ہے کہ اس کو انڈو کر سکے کسی بھی بنیاد پر. اچھا, سپریم کورٹ کے پاس اختیار نہیں ہے؟ میری رائے میں نہیں ہے, کیونکہ آئین میں طریقہ کیا لکھا ہوا ہے اس کے مطابق اگر کسی کا ہوتا ہے تو سپریم کورٹ کو یہ اختیار نہیں کہ اس کو کہے کہ یہ غلط ہوا ہے. زبیری صاحب اس پہ کچھ کہیں؟ میں یہ کہوں گا, فرض کریں ایک چیف الیکشن کمشنر, ایک جیسے ابھی فرمایا ایک صاحب تھے, ان کے وہ ڈوئل نیشنل ہیں. اگر جیسے وہ چیف الیکشن کمشنر صاحب ایک آدمی کو اپوائنٹ کر دیتے ہیں جو ڈوئل نیشنل ہے, تو کیا وہ, کیونکہ ان کا اختیار دیکھیں, اختیار تو ہوتا ہے, پوائنٹ از دیٹ کہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کس کو اپوائنٹ کرتے ہیں. وہ تو کوالیفائی نہیں کرتا نا. نہیں زبیر صاحب وہ تو پھر کوالیفائی نہیں کرتا نا. نہیں میں کہہ رہا ہوں اگر وہ کر دیں تو آپ کا کہنا, سعید بھائی آپ کا کہنا تو یہ ہے کہ وہ تو سپریم کورٹ کچھ ہی نہیں کر سکتی. میں کہہ رہا ہوں فرض کریں ایک آدمی جس کو کر دیتا ہے, اسیومنگ میں ایک پریزمپشن دے رہا ہوں, اس کے اندر وہ کر دیتے ہیں تو اس کے اندر کہیں تو اس کو چیلنج کیا جائے گا, سپریم کورٹ کریں, ہائی کورٹ میں ریٹ کریں. میں اضافہ کر دیتا ہوں. دیکھیں اس میں چیلنج اس بنیاد پر ہوگا کہ پرائم منسٹر کے لیے جو کوالیفیکیشنز ہیں اس پر وہ پورا نہیں اترتا. اس بنیاد پر کوئی شخص چیلنج نہیں ہو سکتا کہ وہ کوالیفائی تو کرتا ہے لیکن اس لیے ہٹا دو کیونکہ پرویز الہی کو پسند نہیں ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ بندہ فلاں پارٹی کے ساتھ قریب ہے. اس بنیاد پر نہیں ہو سکتا. اگر کوئی شخص کوالیفائی کرتا ہے اس عہدے کے لیے اور اس کو کانسٹیٹیوشن جو پورا پروسیجر ہے اس کو فالو کر کے بنایا گیا ہے, تو سپریم کورٹ کو یہ اختیار نہیں کہ اس کو ہٹا سکتے. اچھا, اب یہ بتائیں احسن اقبال صاحب کہ بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں فائنینشیل ایمرجنسی لگ سکتی ہے, پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا, اس لیے الیکشن جو ہے وہ آگے چلا جائے گا. تو شاید اسی لیے شوکت ترین صاحب جو عمران خان صاحب کی حکومت کے وزیر خزانہ تھے وہ کہہ رہے ہیں جی یہ 15 دن میں یہ حکومت جانے والی ہے. ذرا سن لیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. ہمارے نزدیک یہ اگلے چند ہفتوں میں بھاگ جائیں گے. کوئی انفلوز نہیں آ رہی اس وقت. سب نے اٹیچ کر دیا اپنی انفلوز کو آئی ایم ایف کا پروگرام ری سٹارٹ کرنے سے. جو فائنانس منسٹر ہیں سعودی عربیہ کے, جس کے بارے میں ڈار صاحب کہہ رہے تھے 3 بلین تو ادھر سے آ رہا ہے, انہوں نے کہہ دیا کہ جب تک ریفارم لوگ نہیں کریں گے ہم ان کو ویسے بالکل ڈپازٹ اور پیسے نہیں دے دیں گے. ورلڈ بینک نے 1.1 بلین ڈالر ڈیفر کر دیا اگلے فسکل کے لیے. یو نے جو 1 بلین ڈالر دیا ہے آپ دیکھیں گے وہ بھی یہی کہیں گے. جی احسن اقبال صاحب, پاکستان کو بچا لیں گے آپ ڈیفالٹ سے؟ آپ نے حامد میر صاحب, میں اس کا جواب دیتا ہوں, لیکن اس سے پہلے ایک بہت اہم بات کی تھی کہ آج جو سیاستدان کیا پاکستان کے مسائل کے لیے اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے. دیکھیے اس وقت جو موجودہ حکومت ہے اس کے اندر وہ جماعتیں ہیں کہ جن کی پوری تاریخ ایک دوسرے کے ساتھ بدترین محاذرائی کی ہے, اور یہ سب پاکستان کے اندر تاریخی پس منظر رکھتی ہیں اپنی جمہوری جدوجہد کے لیے. لیکن پاکستان کے جو چیلنجز تھے ان کو دیکھتے ہوئے ان سب نے فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنی جماعتی سیاست نہیں کرنی بلکہ احسن اقبال صاحب میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی تھوڑا سا پتہ ہے پالیٹکس کا. آپ پاکستان کے چیلنجز کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے, آپ عمران خان کے خلاف اکٹھے ہوئے. دیکھیے نہیں وہ چیلنجز تھے جس آئین شکنی کے راستے پہ وہ چل رہے تھے, جس طرح وہ پاکستان کے قومی اداروں کے ساتھ کھیل رہے تھے. آپ کا خیال ہے کہ پاکستان میں جمہوریت بچنی تھی, پاکستان میں ہمارے قومی اداروں کا کردار بچنا تھا, ہمارے عدلیہ کے پلے کچھ رہ جانا تھا. سپریم کورٹ, اب یہ بیٹھے نا یہ وکیل صاحب, سپریم کورٹ نے پنجاب کے بلدیاتی اداروں کو بحال کیا. چیف جسٹس کا بینچ تھا, 2 جج اور تھے. 7 مہینے تک عمران خان صاحب اور عثمان بزدار نے پاؤں کے نیچے اس فیصلے کو روندا. سپریم کورٹ پوچھ نہیں سکی کہ آپ نے ہمارے فیصلے پہ عمل کیوں نہیں کیا. یہ حالات ہو گئے تھے پاکستان کے کہ جہاں سپریم کورٹ بھی اتنی غیر مؤثر ہو گئی. تو اب آپ مجھے بتائیں اس سے بڑا کوئی چیلنج ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا آج ہم سب تو اکٹھے ہیں. ایک شخص جو یہ کہتا ہے کہ میں ہندوستان کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں, میں تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں, میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا, تو کس کے ساتھ بیٹھنا ہے آپ نے؟ سوال یہ ہے کہ ہم سب کو اندازہ کرنا چاہیے کہ آج ملک کی جو حالت ہے, ہم کو بہت اتحاد اور یگانگت کے ساتھ ملک کو ان بحرانوں سے نکالنا ہے. ایک بات, مجھے بریک لینا, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں, آپ کے پاس واپس آ جاتے ہیں.
کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. جی احسن اقبال صاحب, شوکت ترین صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2 ہفتوں میں آپ بھاگنے والے ہیں. دیکھیے 2 ہفتوں میں ہم بھاگنے والے نہیں. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ شوکت ترین صاحب جو وزیر خزانہ بننے سے پہلے یہ کہتے تھے کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے اور اس کے سابق وزراء خزانہ نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے, آخری 6 مہینے میں ثابت کر رہے تھے کہ جنت بن گئی ہے. ایک ایسی حکومت جس کے 4 سالوں میں 4 وزیر خزانہ. سر آپ ان کو چھوڑ دینا, اپنا بتائیں سر پلیز, اپنا بتائیں. اس لیے کہ وہ تنقید کر رہے ہیں. 5-6 ان کے سیکٹری خزانہ, 7 چیئرمین ایف بی آر. آج جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ انہی کانٹوں کو صاف کر رہے ہیں. اور میں شوکت ترین صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہے تو ہم کسی ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم نے یہ ذمہ داری اس لیے اٹھائی ہے کہ پاکستان کی معیشت کو بحال کرنے کے لیے جو بھی فیصلے کرنے کی ضرورت ہے ہم عوام کو اعتماد میں لیں گے اور وہ کریں گے. ہم نے پاکستان کو نہ ڈیفالٹ ہونے دینا ہے, نہ کسی بحران میں جانے دینا ہے. اس وقت ہمارے اندر ایک معیشت کا بحران ہے جو ہمیں ورثے میں ملا ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ نے جیسے نیوزی لینڈ کی مثال دی کہ ایک گلوبل اکنامک کرائسس بھی ہے. گلوبل اکنامک کرائسس ہے, لیکن آپ کی حکومت نے آج بھی ایک اور کیبنٹ میں بندہ شامل کر دیا ہے. آپ کی کیبنٹ میں 77 ممبر ہو گئے ہیں. دیکھیے اس کے اوپر وزیر اعظم نے اب ایک کمیٹی بنائی ہے کہ اگر ہم عوام کے پاس جا کے انہیں یہ کہیں گے کہ آپ اس موقع کے اوپر کچھ اقدامات ہم کرنا ناگزیر ہیں, تو حکومت کو بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ بھی اپنے اخراجات میں کمی کر رہی ہے. تو کیبنٹ میں 50% کٹ لگانا چاہیے آپ کو. یہ بتائیں عابد زبیری صاحب کہ یہ حکومت جو ہے وہ اب ایک اور منی بجٹ لا رہی ہے اگلے کچھ دنوں میں, تو خود اپنے اخراجات کم نہیں کر رہے, عوام پہ بوجھ ڈالتے جا رہے ہیں, تو یہ اس میں کوئی آئین, اس میں کوئی عوام کی ہیلپ کر سکتا ہے؟ یہ عوام کی ہیلپ تو میں سمجھتا ہوں, یہ لوگ سب بہتر کہتے ہیں, اگر جو ہمارا پروسیس ایک چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا تھا اگر اس پہ عمل کر لیا جاتا اور ہر حکومت کو اس کے اپنے 5 سال پورے کرنے دیے جاتے, تو پھر مجھے لگتا ہے کہ الیکشن کے تھرو اگر گورنمنٹ چینج ہوتی تو ہو سکتا ہے یہ اگر کوئی حکومت اچھا نہیں پرفارم کر رہی سا اکنامکلی, عوام ہی اس کا فیصلہ کر دے گی. اور یہ دیکھیں بہت سارے کیسز میں, اور آپ ابھی آپ نے نیوزی لینڈ کا وہ دکھایا تھا شارٹ, آپ دیکھیں کتنی بڑی خاتون ہے وہ, کہ وہ اتنی میجورٹی کے ساتھ وہ موجود ہیں وہاں, لیکن ان کا وہ اکنامک کنڈیشنز کو نہیں سر کرتی, وہ عوام پہ بوجھ اپنے اوپر نہیں لینا چاہتی. انہوں نے کہا میں عوام پہ بوجھ نہیں ڈالوں گی, استعفیٰ دے دیا. دیکھیں آپ پستہ عوام ہی ہے اس ملک میں. دیکھیں اگر ہم کچھ بہتری کا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اگر ہمارا ڈیموکریٹک پروسیجر ان ملکوں میں چل رہا ہے اور لوگوں میں یہ استطاعت ہو اور یہ بات ہو, احساس ہو, تو آئی ایم شیور دیکھیں. لیکن بات جو ہے کہ بات چیت آپ کو کرنی ہے, اگر پولیٹیشینز یہ ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ لوگ آپس میں نہیں بات کریں گے اور نہیں کریں اور ڈیموکریٹک پروسیس کو چلنے نہیں دیں گے تو پھر کوئی اور. اچھا آپ نے بات چیت کی بات کی, تو سعید غنی صاحب آج آپ نے جماعت اسلامی کے رہنما حافظ نعیم الرحمان سے بات چیت کی, تو کیا ہم یہ توقع کر سکتے ہیں, کوئی امید لگا سکتے ہیں کہ چلیں یہ اسلام آباد میں تو بات چیت کے امکانات نہیں ہیں, لیکن کراچی میں جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی آپس میں بات چیت کر کے کوئی راستہ نکال کے, کوئی سلوشن نکال کے ایک اچھی مثال قائم کر دے گی؟ انشاءاللہ تعالیٰ میر صاحب, ہم تو 3-4 دن سے یہی کہہ رہے ہیں, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ کراچی شہر کے حق میں بھی بہت بہتر ہے کہ 2 وہ جماعتیں جن کو کراچی سے مینڈیٹ ملا ہے وہ آپس میں مل کر شہر کی خدمت کریں. اور آج جو ہماری ملاقات ہوئی ہے کافی مثبت ملاقات ہوئی ہے. کچھ ان کے ایشوز تھے, ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارے بس میں ہم اس کو ایڈریس کریں گے. باقی تو ظاہر ہے کہ الیکشن کمیشن کے ساتھ معاملات ہیں تو وہ جو قانونی راستہ اختیار کریں گے, لیکن انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو. اچھا آپ نے مینڈیٹ کی بات کی, آپ نے مینڈیٹ کی بات کی, تو نادرا کے ریکارڈ کے مطابق جو کراچی کی آبادی ہے 3 کروڑ 75 لاکھ سے زیادہ ہے, اور رجسٹرڈ ووٹر جو ہیں وہ کراچی میں 1 کروڑ 34 لاکھ سے زیادہ ہیں. لیکن یہ جو الیکشن ہوا تو کراچی میں جو ووٹ ڈالے گئے ٹوٹل وہ 26,83,000 ووٹ ڈالے گئے. تو یہ 3.25 کروڑ آبادی کا شہر ہے, تو اس میں 26,83,000 ووٹ ڈالے گئے ہیں, تو یہ مینڈیٹ کیسے ہو گیا کراچی کا؟ اچھا ایک تو میرا خیال ہے کہ نادرا کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ آبادی کو کاؤنٹ کرے, تو جو آئی ڈونٹ نو یہ 3 کروڑ کہاں سے, لیکن بہرحال یہ شناختی کارڈ ہے کراچی میں, جو شناختی کارڈ ہے لوگوں کے پاس. جی. اچھا دوسرا یہ کہ جو ووٹرز کی بات کرتے ہیں, جو ابھی الیکشنز ہوئے ہیں اس میں میرا خیال ہے کوئی 84 یا 83 لاکھ کے قریب ووٹرز تھے ووٹر لسٹوں کی فہرستوں کے مطابق. تو اب وہ ڈیفینیٹلی ٹرن آؤٹ تھوڑا کم رہا ہے, لیکن عام طور پہ یہ 40-45% کے قریب ہونا چاہیے. لیکن انتخابات کے ہونے میں جو بے یقینی کی صورتحال تھی وہ ایک بہت بڑا سبب تھی کہ ٹرن آؤٹ سے کم ہوا. پھر ظاہر ہے کہ ایم کیو نے بائیک آؤٹ کیا تو کچھ اثر اس کا بھی شاید پڑا ہوگا, لیکن حالات کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ ٹرن آؤٹ اتنا برا نہیں تھا اور وہ الیکشن ٹھیک طریقے سے ہو گیا, بڑا پیسفل ہوا. ایک سنگل بلٹ فائر نہیں ہوا الیکشن کے دن,
تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی کامیابی الیکشن کمیشن کی بھی اور سندھ حکومت کی. چلے ہم اچھی امید لگاتے ہیں. ایک بات میں ایڈ کروں گا, دیکھیے آپ نے کہا اسلام آباد میں بات چیت کا کوئی امکان نہیں. میں آپ کے پروگرام کے ذریعے پھر عمران خان صاحب کو کہتا ہوں کہ وہ ملک کے حالات دیکھیں. انہیں پتہ ہے کہ معیشت وہ خود مان رہے ہیں کہ کدھر چھوڑ کے گئے ہیں. شیخ رشید صاحب تو یہ کہہ چکے ہیں کہ شکر ہے کہ ہم حکومت چھوڑ گئے ورنہ ہمیں بڑے پتھر پڑنے تھے. آئیے بیٹھیں, اتفاق رائے کریں ملک کی معیشت کے اوپر, آئندہ انتخابات کے لیے ایک اصلاحات کے پیکج کے اوپر. اس ملک نے اگر بڑھنا ہے, آگے جانا ہے, تو ہمیں کولیبریٹو گورننس کرنی ہے. پولرائزیشن اس ملک کے لیے زہر ہے. بہت بہت شکریہ جناب احسن اقبال صاحب, جناب عابد زبیری صاحب اور جناب سعید غنی صاحب. اور میں صرف یہی گزارش کروں گا کہ نیوزی لینڈ کی جو پرائم منسٹر ہے انہوں نے ایک استعفیٰ دیا ہے, اور میں دوبارہ یہی کہوں گا, میں پاکستان میں کسی سے استعفیٰ نہیں مانگ رہا, لیکن صرف یہ ایک فوڈ فار تھاٹ, ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ کیا یہاں پہ کسی کو یہ احساس ہے کہ وہ مہنگائی کو اور اکنامک انسٹیبلٹی کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت سے محروم ہے؟ اگر ہے تو جواب دے دیں, اور اگر نہیں تو اجازت. اللہ حافظ.